محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے آپ مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا، وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں، اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اس دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ کی تلاش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی ذبیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے، قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی، ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بچہ بھوک سے اس قدر بے لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے کچھ اجرت کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں، بس یہی وجہ تھی ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا، میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے۔ اس نے شکم سیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت اسودہ ہو کر پیا، بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے، صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی، اس بچے کو لے کر بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذبیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر تو مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم، اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی
اور حسودہ حال دودھ سے بھرپور واپس لوٹتی۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے، کم بختو، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زبیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں اسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے دودھ چھڑا دیا، یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ پورے 2 سال ہوتے ہی وہ کڑا اور گٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ تھا۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں گویا بیش بہا خزانہ کھو جانے کے بعد دوبارہ مل گیا ہو۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر مکہ سے بنو سعد کے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی پوری توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ان کی برکت سے حلیمہ سعدی کے گھر میں رحمتوں کا نزول رہا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ وہ دن بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتی، انہیں لوریاں سناتی، اپنے ساتھ کھلاتی رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے، انہوں نے قبیلہ سعد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بکریاں چروانے حارث یا ان کے چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے، وہاں بکریاں چروانے میں حارث اور ان کے چرواہوں کی مدد کرتے۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ جب آپ 6 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد المطلب نے رخت سفر باندھا، ان کے ساتھ چل دیے۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں عبداللہ دفن تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہی قیام کیا، پھر مدینہ کی طرف واپس آنے لگے۔ مکہ کی جانب چلتے چلتے یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا۔ اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھی انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی، بی بی آمنہ وہیں پر فوت ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئی۔ بچپن ہی سے ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبد المطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے،
عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سے ہلاتے، ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ فوت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبد المطلب کی وفات سے چند روز قبل شام کا وقت تھا۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے، دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی، بنو مطلج قبیلہ کے کچھ قیافہ شناس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا انہیں یہی بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ قیافہ شناس اندر آ گئے۔ ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد بولا، عبد المطلب اس بچے کی اچھی طرح حفاظت کرنا، مقام ابراہیم میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ قیافہ شناس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، پھر اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب یہ کہہ رہا ہے اس بچے کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی، انہیں ہر طرح کا سکھ چین فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑ گیا تھا، لوگ قحط سے دو چار تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر علوس سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد ابھی اور بچے بھی تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کی کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی، وادی میں سیلاب آ گیا، شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حران کا مرکزی شہر تھا۔ اس شہر میں ججیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر آپ کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کوری نرم ہڈی کے پاس چھیپ کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی مائیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس طرح کی اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔